میرے والد کشمیری اور ماں ایرانی تھیں، دونوں ہی حسن میں یکتا تھے۔ دادا جان جاگیردار اور والد مل آنر تھے۔ دادا کی آرزو تھی کہ ان کا بیٹا کسی اعلیٰ دولت مند ہم پلہ گھرانے میں شادی کرے، لیکن تعلیم کے لیے جب والد لندن میں تھے، میری ماں کے حسن پر مر مٹے، اور پھر بابا جانی نے والدین کی رضا پر اپنے دل کی آرزو کو ترجیح دی۔ حسن کی جیت ہوئی، انہوں نے میری ماں سے شادی کر لی اور خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ شادی کے بعد انہوں نے دادا کی جاگیر اور فروٹ کے باغات کو چھوڑ کر شہر میں رہائشی اختیار کر لی۔ جب باپ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تو ان کی جائیداد بھی از خود ان کو مل گئی۔ اس وراثتی تحفے کو بیچ کر شہر میں مل لگائی اور روپیہ بن کی طرح برسنے لگا۔ میرا بچپن سونے کے پالنے میں جھولتے گزرا۔ بڑی ہوئی تو خود کو پریوں کے دیس کی شہزادی سمجھنے لگی، جہاں سے گزرتی ایک بڑے سرمایہ دار کی بیٹی کی خاطر لوگ رستہ چھوڑ دیتے۔ میں جوان ہوئی تو والد سے ڈرائیونگ سیکھنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے کہا کہ ضرور سیکھو، تم کو گاڑی چلانا آنا چاہیے۔ ڈرائیونگ لائسنس مل گیا تو اگلی فرمائش کر دی کہ اب گاڑی بھی لے کر دیجیے۔ والد نے اگلے ہی دن میرے لیے حسب پسند گاڑی بک کروا دی، اور ہفتے بعد مجھے ڈرائیور اور گاڑی کے انتظار سے بھی نجات مل گئی تھی۔ اپنے اختیار میں سواری کی بات ہی اور تھی۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی، جب جی چاہتا کار نکالتی اور گھر سے نکل پڑتی، کبھی سہیلیوں کے گھر اور پھر ان کو ساتھ لے کر سیر و تفریح کے لیے، اور کبھی کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانے اور چائے سے لطف اندوز ہونے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں کالج کے آخری سال میں تھی۔ خود اپنی گاڑی پر کالج آتی جاتی اور شام کو جب جی چاہتا نکل پڑتی۔ انہی دنوں ہمارے گھر کے سامنے والے بنگلے میں کرایہ دار آ گئے۔ اب جب میں چہل قدمی کو نکلتی، اس بنگلے سے ایک نوجوان بھی برآمد ہوتا، بہت خوبصورت، اونچا، لمبا، چمکتی آنکھیں اور چوڑے شانے، بالکل فلمی ہیرو جیسا۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے گھنے درختوں کے سائے میں ٹھنڈی سڑک کی راہ لیتا۔ وہ اپنے آپ میں گم سم خیالات میں مگن سا دکھائی دیتا۔ دو جیتے جاگتے خاموش کرداروں کی موجودگی سے چہل قدمی کے اس حسین نظارے میں جان پڑ جاتی تھی۔ شاید دونوں ہی کو ایک خوشگوار احساس رہتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے ہیں، اور ٹھنڈی سڑک کے کنارے اس حسین نظارے میں ہماری ہستیوں سے فضا کی گمبھیرتا میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے عرصہ دراز تک ایک دوسرے سے کلام نہ کیا، حالانکہ روز ہی چہل قدمی کے ساتھی ہوتے، مگر خاموشی کی حدوں کو پار نہیں کیا۔ ایک روز وہ اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا کہ گیند ہمارے برآمدے میں آ کر گری۔ وہاں میں کرسی پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ گیند فرش سے اچھل کر میرے گھٹنے پر لگی۔ کچھ تکلیف تو ہوئی مگر غصہ نہ آیا، کیونکہ کانوں میں بچوں کی خوشیوں بھری چیخو پکار آ رہی تھی۔ گیند ادھر آ جانے سے اب وہ سب خاموش ہو گئے تھے۔ تبھی سامنے والے بنگلے کے گیٹ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے گیند اٹھائی اور اپنا گیٹ کھولا تو 3-4 بچوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ گیند لینے آ رہے تھے۔ دفتن میری نظر اسی نوجوان کی طرف اٹھ گئی جس نے بچوں کو گیند لانے بھیجا تھا۔ گویا وہی تھا جو ان بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ گیند بچوں کو تھما دی تو نوجوان نے میرا شکریہ ادا کیا، اور میں نے بغیر جواب دیے ایک موہوم مسکراہٹ کے ساتھ اپنا گیٹ بند کر دیا۔ اس کے بعد اکثر گیٹ پر ہی ملاقات ہو جاتی۔ ایک روز اس نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا تو میں نے بھی جواب دیا۔ تب وہ میری طرف آ گیا اور فٹ پاتھ پر ہم ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اس نے اپنا تعارف کرایا، تب میں نے بھی مختصر سا تعارف کروا دیا۔ میں اس کا خیال جھٹک دینا چاہتی تھی کیونکہ وہ ہمارے اسٹیٹس سے قطعی میچ نہ کرتا تھا، اور والد صاحب چونکہ اپر کلاس سے تھے، وہ متوسط طبقے کے لوگوں کو برابری دینے کے قائل ہی نہیں تھے۔ جب ہمارے یہاں کوئی پارٹی ہوتی تو مہمانوں کی لسٹ سے میری ان سہیلیوں کے نام ممی کاٹ دیا کرتی تھی جو مڈل کلاس سے ہوتی تھی۔ وہ ان کو مدعو کرنا خلاف شان خیال کرتی تھی کہ جن کے پاس اپنی گاڑی تک نہ ہوتی، گویا یہ دوست کالج کی حد تک ہی تھیں۔ اکثر ہونے لگا جب واک پر جاتی اور وہ پارک کے ٹریک پر نظر نہ آتا، حسین منظر میں کسی شے کی کمی محسوس ہوتی، منظر ادھورا ادھورا سا ہو جاتا۔ واک کرنے کو جی نہ چاہتا۔ اب سمجھی تھی کہ کسی کو چاہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ محبت تو واقعی خود بخود گلے کا ہار ہو جاتی ہے۔ وہ نظر نہ آتا تو نگاہوں کو تشویش ہوتی، یہ بے قرار ہو کر اس کو تلاش کرنے لگتی۔ یوں دھیرے دھیرے اس کا خیال میرے وجود پر چھاتا گیا۔
وہ میرے دل کی کیفیت کا خوب اندازہ لگا چکا تھا، بلکہ اب تو یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ میری اس کمزوری سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس کی محبت نے میرے مزاج کو بدل دیا۔ گھر میں چپ چپ رہتی، سہیلیوں کے فون نہ اٹھاتی، فون کی گھنٹی بجتی رہتی، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ والدین کھانے کی میز پر باتیں کرتے، میں ہوں ہاں کرتی رہتی۔ تبھی انہوں نے نوٹ کیا کہ مجھ میں کوئی غیر معمولی بات واقع ہو چکی ہے۔ ایک روز بابا جان نے مما سے کہا، شیریں، ہماری بیٹی پہلے کی طرح اب ہنستی بولتی نہیں ہے، نہ اس میں وہ زندہ دلی باقی رہی ہے جو اس کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ بہت دنوں سے چپ چپ رہتی ہے۔ اس سے پوچھو کیا بات ہے، کیوں یہ ناخوش رہنے لگی ہے؟ مما نے جب پوچھا، میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ مجھے روپے چاہیے، ڈھیر ساری شاپنگ کرنے کو جی کرتا ہے۔ وہ بولیں تو کیا کہوں تمہیں، پہلے تو کہہ دیا کرتی تھی۔ انہوں نے والد کو بتایا۔ بابا جان نے اپنا بھرا ہوا بٹوا دے دیا، کہا جس قدر چاہو رقم لے لو اور جتنی چاہو شاپنگ کر لو۔ میں نے خاصی رقم پرس میں رکھ لی اور گاڑی نکال کر ایک ریسٹورنٹ میں پہنچ گئی۔ میں اکیلی ہی میز پر بیٹھی چائے پی رہی تھی، اپنے خیالوں میں گم تھی کہ شرجیل وہاں آ گیا۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ وہاں اتفاقاً آیا تھا کہ اس نے میرا تعاقب کیا تھا۔ بہرحال وہ بھی آ کر میز پر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ بہت سی باتیں ہو چکی تو میں نے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا اور اس نے بھی وعدہ کر لیا کہ وہ اس دوستی کے رشتے کو نبھائے گا۔ اس دن میرا ذہن پرسکون اور دل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ ریسٹورنٹ سے نکلے اور خوب سیر کی۔ وہ بار بار یہ الفاظ کہتا کہ مجھے تمہارے والد کی دولت سے نہیں، صرف تم سے غرض ہے، تم میری دوستی کو آزما لینا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان سے تکلف کا پردہ اٹھ گیا۔ ہمارا یہ معمول ہو گیا کہ چہل قدمی کو نکلتے تو پھر گھومنے نکل پڑتے، کبھی کلفٹن، کبھی منوڑا اور کبھی کہیں اور۔ ایک روز اس نے کہا کہ چلو مری چلتے ہیں، صبح جا کر شام کو واپس آ جائیں گے۔ صبح گھر سے نکلی مگر کالج نہ گئی، بلکہ شرجیل کے ساتھ مری روانہ ہو گئی۔ ہم نے دوپہر تک بہت اچھا وقت گزارا، تھک گئے، واپس ریسٹ ہاؤس آ گئے۔ میں موسیقی سننے لگی اور وہ اپنے بیگ سے نکال کر کوئی مشروب پینے لگا۔ اچانک میری نظر پڑی تو میں نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا تم نشہ کر رہے ہو؟ جبکہ ہم نے واپس بھی جانا ہے اور تم نے گاڑی چلانی ہے۔ نشہ اچھی بات نہیں ہے، جانتے ہو کہ یہاں روڈ پر کتنی احتیاط سے گاڑی چلانی ہوتی ہے؟ وہ بولا، جانتا ہوں، لیکن کبھی کبھی بے خود ہو جانا اچھا رہتا ہے۔ اور پھر اس نے پیگ کھڑکی سے گرا دیا۔ بولا، تم کہتی ہو کہ بکواس چیز ہے تو اور نہیں پیوں گا۔ اور پھر سستانے کو وہ بستر پر دراز ہو گیا اور میں اٹھ کر برآمدے میں آ گئی اور پھر سیڑھیاں اتر کر نیچے بنے لان کی بینچ پر جا بیٹھی۔ ہر طرف آسمان پر بادل تیر رہے تھے، کچھ ہمارے سروں سے چند ہاتھ اوپر اور کچھ گھاٹیوں میں اترتے جاتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی نیچے آ گیا اور بینچ پر میرے پاس بیٹھ گیا۔ شرجیل پر ہلکا ہلکا خمار طاری تھا۔ کہنے لگا، جانتا ہوں کہ تم کیوں نیچے چلی آئی ہو، مجھ پر اعتبار نہیں ہے، شاید، اچھا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، تم جلدی اپنے بابا جان سے شادی کی بات کرو۔ شادی کی بات؟ کس کی شادی کی بات؟ اور کس سے شادی؟ میں نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری اور تمہاری شادی کی بات؟ دیکھو، یا تو ہم اس طرح ملے نہیں یا پھر شادی کر لیں، کیوں، ٹھیک ہے نا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہاں شرجیل، میں سوچ رہی ہوں اس پہلو پر، مگر مجھے تھوڑے دن کی مہلت دو، پھر بات کروں گی بابا جان سے۔ ہم وہاں گھنٹہ بھر بیٹھے رہے۔ میں نے گھڑی دیکھی، 4 بج رہے تھے۔ تم گاڑی میں بیٹھو، میں بیگ لاتی ہوں، میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے۔ اس نے گاڑی احتیاط سے چلائی۔ شرجیل نے زیادہ نشہ نہیں کیا تھا، صد شکر کہ میرے روکنے پر مزید پیگ پینے سے خود کو روک لیا تھا۔ بخیریت وقت پر ہم گھر آ گئے، لیکن اس روز کی تفریح سے میرے اندر خطرے کی گھنٹی بج گئی تھی۔ اس کے بعد ہفتہ تک میں گھر سے باہر نہ گئی۔ اس نے کئی بار فون کر کے کہا کہ واک پر چلو، میں نے خرابی طبیعت کا بہانہ کر دیا۔ تب وہ اتوار کے دن اپنے والدین کو لے کر ہمارے گھر آیا۔ میں جان گئی کہ یہ کیوں آئے ہیں۔ اس کے والدین کے آنے کا مقصد مجھ پر واضح تھا۔ والدین نے یہی سمجھا کہ پڑوسی ہونے کے ناطے آ گئے ہیں، سو انہوں نے آؤ بھگت کی۔ حیرت کی بات یہ کہ شرجیل کے والدین نے وقت ضائع کرنا بالکل بھی مناسب نہ سمجھا، بلکہ پہلی ہی ملاقات میں وہ حرف مدعا زبان پر لے آئے، جو میرے نزدیک کسی صورت مناسب بات نہیں تھی۔ میرا خیال تھا کہ یہ لوگ 2-4 بار آنا جانا کریں گے، اس کے بعد میرے والدین کا موڈ دیکھ کر بات کریں گے۔
اس دوران میں شرجیل کو گھر مدعو کروں گی۔ وہ اپنی ذہانت اور میٹھی باتوں سے بابا جان اور مما کا دل جیت لے گا۔ تب ان کا سٹیٹس اور فیملی بیک گراؤنڈ میرے والدین کو اس قدر تنگ نہیں کر پائے گا۔ جب انہوں نے سیدھے سبھاؤ ہی رشتے کی بات کر دی تو میرے والدین کے مزاج بگڑ گئے، جیسے ان کے غرور بھرے دلوں پر کسی نے اچانک ہی پتھر دے مارا ہو۔ بابا جان نے صاف کہا کہ آپ کو پڑوسی ہونے کے ناطے عزت دی ہے، ہم بیٹی کا رشتہ اپنے ہم پلہ گھرانے میں کریں گے۔ اگر ایسا خیال آپ کے دل میں موجود ہے تو آپ جا سکتے ہیں، اور یہ مقصد لے کر دوبارہ یہاں مت آئیے گا۔ شرجیل کے والد نے بابا جان کے تیکھے لہجے کو محسوس کیا اور کہہ دیا کہ بے شک آپ کو یہ رشتہ بے جوڑ لگا ہے، ہمارا آنا آپ کو گوارا نہیں، لیکن آپ کی بیٹی کو تو ہے، ہم تو انہی کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تو چلے گئے، لیکن بابا کا دل زخمی کر گئے۔ شرجیل نے بعد میں مجھے کہا، دیکھو زرنگار، اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تمہاری زندگی بھی برباد رہے گی اور میری بھی۔ یا تو اپنے والدین کو منا لو، نہیں تو تم خود مختار ہو، ہم آپ ہی کورٹ میرج جا کر شادی کر لیتے ہیں۔ بعد میں تمہارے روشن خیال ماں باپ بالآخر مان جائیں گے، تم ان کی اکلوتی لڑکی ہو، وہ اتنی آسانی سے تم کو ہرگز کھونا نہ چاہیں گے۔ اس نے مجھے اس قدر اکسایا کہ میں یہی سمجھنے لگی کہ اگر اب شرجیل کو ٹھکرا دیا تو شاید عمر بھر خوش نہ رہ سکوں گی۔ مما کو اپنے دل کی مرضی بتائی تو سمجھانے لگیں، دیکھو شرجیل کماتا نہیں ہے اور اس کے والد بوڑھے ہیں، ان کی نوکری پرائیویٹ ہے، کسی بھی دن مالک نے فارغ کر دیا تو یہ لوگ سڑک پر آ جائیں گے، پھر تم کہاں جاؤ گی؟ مما نے مجھے بڑے لیکچر دیے، میں نے بھی ٹھنڈے دل سے بہت سوچا، مگر سوئی ہر بار شرجیل کے نام پر ہی اٹک جاتی تھی۔ تبھی میں نے فیصلہ کر لیا، اگر ماں باپ سیدھے طریقے سے میری شادی شرجیل سے نہیں کریں گے تو میں بھی ان کا گھر چھوڑ دوں گی اور شرجیل سے کورٹ جا کر شادی کر لوں گی۔ مما نے دیکھا کہ میں کسی طور پر اپنی ضد نہ چھوڑوں گی، انہوں نے میرے والد کو رضامند کر لیا۔ دل گرفتہ میرا باپ، اس نے شرط رکھ دی کہ وہ شرجیل کو برے وقت میں بھی اپنی دولت میں سے کچھ نہ دیں گے، اور نہ ہی میں ان سے شادی کے بعد مالی امداد کے لیے ہاتھ پھیلاؤں گی۔ بہرحال انہوں نے مناسب جہیز کے ساتھ میری شادی سادگی سے شرجیل سے کر دی۔ شادی کے بعد کیسے کیسے سہانے خواب لڑکیاں دیکھتی ہیں، اور جب شادی محبت کی ہو تب تو عورت پیا کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کے بارے میں سوچنے لگتی ہے۔ 6 دن میں کائنات بنی تھی، 7ویں دن میری کائنات کی خوشی مدھم پڑ گئی۔ شرجیل نے کہا، میرے والد نے قرض لے کر میری شادی کا خرچہ بھرا ہے اور اب قرض دار روپیہ واپس مانگ رہے ہیں، تم والد سے 1 لاکھ روپے لے آؤ تو ہم قرض خواہوں سے جان چھڑا لیں۔ آنسوؤں بھری بوجھل پلکوں کے ساتھ گھٹی گھٹی آواز میں نے شادی کے 15ویں دن بابا جان سے یہ رقم مانگی اور بہانہ کیا کہ میں اور شرجیل ہنی مون دبئی جانا چاہتے ہیں۔ نئی دلہن تھی۔ والد نے میرے اداس چہرے کی طرف دیکھا اور مجھے مایوس نہیں کیا۔ بغیر کسی سوال کے انہوں نے 1 لاکھ روپیہ مجھے دے دیا، کیونکہ یہ رقم ان کے لیے معمولی سی تھی۔ سمجھ رہی تھی کہ رقم لے کر شرجیل کا رویہ مجھ سے نارمل ہو جائے گا اور ان کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ان کے والد قرضہ ادا کر کے ہلکے پھلکے ہو جائیں گے، گھر میں جو پریشانی ہے اس سے بھی نجات مل جائے گی اور ہم بخوشی خوش و خرم اپنی ازدواجی زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ یہ میری خام خیالی تھی۔ اس رقم کے بعد چند دن بھی وہ خوش و خرم نہ رہے، پھر اور رقم کا مطالبہ کر دیا کہ کب سے بے روزگار ہوں۔ بہت ملازمت کے لیے کوشش کر لی، ماسٹرز کر لینے پر بھی نوکری نہ ملی۔ سوچا ہے ایسا کب تک چلے گا، مکان کا کرایہ ابو کو کمپنی سے ملتا ہے، اگر ان کی ملازمت جاتی رہی تو ہمارا ٹھکانہ سڑک پر ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ایسے حالات درپیش ہوں، میں کیوں نہ کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لوں۔ میں سمجھ گئی کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ مدعا بیان کیجیے، میں نے کہا۔ اگر تمہارے والد اتنا روپیہ مجھے قرض حسنہ کے طور پر دے دیں کہ میں اپنا بزنس سٹارٹ کر لوں تو ہماری زندگی بن جائے گی۔ میں تم کو اتنا کما کر دے سکتا ہوں کہ تم ٹھاٹ باٹ سے زندگی بسر کر سکو۔ شرجیل، تم تو جانتے ہو کہ بابا جان نے میری تم سے شادی ہی اس شرط پر کی تھی کہ تم ان سے کوئی رقم نہ مانگو گے۔ اب کس منہ سے میں تمہارے بزنس کے لیے 50 لاکھ کا قرضہ مانگنے جاؤں؟ وہ تو غصے سے بھڑک جائیں گے، بلکہ میں بھی یہ مطالبہ لے کر ان کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، میں خود مانگ لوں گا، جس طریقے سے بھی مانگوں، اس نے جواب دیا تھا۔ اس کے بعد بھی میرے سمجھانے کے باوجود شرجیل باز نہ آئے، بار بار مجھ پر دباؤ ڈال کر پریشان کرنے لگے۔ جب میں نے ان کا گھر چھوڑنے کی دھمکی دی تو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے چپ سادھ لی،
بے شک میری ساس اور سسر شریف لوگ تھے، لیکن شرجیل نے محض شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس کا مجھے گمان بھی نہ تھا کہ وہ روپیہ حاصل کرنے کی خاطر ایسی گھٹیا حرکت کر گزریں گے۔ ایک روز انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بلوچستان میں نوکری ملی ہے، تم کو بھی میرے ساتھ جانا ہوگا، وہاں مکان کا بھی بندوبست ہو گیا ہے۔ میں ان کے ہمراہ چلی گئی اور انہوں نے رکنی میں مجھے ایک دوست کے گھر چھپا دیا۔ یہ پہاڑی دشوار گزار رستہ تھا۔ انہوں نے اپنے دوست سے بابا جان کو خط لکھوایا کہ تمہاری بیٹی کی جان کو خطرہ ہے اور سفر کے دوران رجحان کے پاس کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں نے اچانک حملہ کر دیا ہے۔ وہ زرنگار کو اٹھا لے گئے ہیں اور اب اس کے بدلے میں تاوان کے طلبگار ہیں۔ رقم ان کو وقت پر ادا نہ کی گئی تو زرنگار کو قتل کر دیں گے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ بہرحال میرے والد بیچارے خط ملتے ہی بخلا سے گئے۔ سسر صاحب کو کمپنی سے ریٹائرمنٹ دے دی گئی تھی، لہٰذا وہ کرائے کا مکان چھوڑ کر اپنے آبائی گاؤں چلے گئے تھے۔ ان کو یہ علم نہ تھا کہ شرجیل کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ خط ملا، بابا جان بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے پولیس کو اطلاع دینی چاہی، لیکن امی نے ان کو اس امر سے روک دیا، کہا کہ ایسی غلطی ہرگز نہ کرنا، ہماری بیٹی نہ جانے کن ظالموں کے چنگل میں ہے، رقم دے کر بچی کی جان بچا لو۔ ایک بار زرنگار ہمارے پاس آ جائے پھر نپٹ لینا ان سے جنہوں نے یہ مکروہ کھیل کھیلا ہے۔ والد نے کچھ سوچ بچار کے بعد مما کی بات مان لی اور رقم جس طریقے سے ان کو ہدایت کی گئی تھی ایک بریف کیس میں بھر کر پہنچا دی گئی۔ اس کے بعد شرجیل نے مجھے میرے والدین کے گھر کے نزدیک چھوڑا اور وہ رقم لے کر بیرون ملک فرار ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا پتہ نہ چلا۔ والد صاحب نے قانونی چارہ جوئی کرنا چاہی، میری والدہ نے روک دیا کہ شکر کرو بیٹی زندہ سلامت مل گئی ہے، ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، کورٹ جانے سے آپ کے نام پر حرف اٹھے گا، لوگوں کو ہزار باتیں بنانے کا موقع ملے گا۔ شرجیل تم تو چلے گئے مگر میری زندگی کا سب سکھ بھی لے گئے۔ کیا امی ابو ٹھیک کہتے تھے کہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں شادی کرنا چاہیے؟ میں تو آج بھی یہی سمجھتی ہوں کہ مڈل کلاس ہمارے معاشرے کی کریم ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہمارے ملک کا درمیانہ طبقہ، یہی لوگ تو روایات کے امین ہیں۔ متوسط طبقہ کے لوگ اشراقی اقدار کے پاسبان اور باغیرت سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنے والے ہیں۔ میرے نظریات آج بھی نہیں بدلے، حالانکہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن تمہارا یہ عمل انفرادی تھا۔ اس لیے میں یہ کبھی نہیں کہوں گی کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے۔ جل گندا نہیں ہوتا، البتہ کچھ مچھلیاں ان میں ایسی پروان چڑھ جاتی ہیں جو خود گندی ہوتی ہیں۔ شاید تم ان میں سے ایک تھے۔ خدا کرے تم کو تمہاری منزل مل گئی ہو، اپنی لالچی فطرت کے سبب کسی اور کو شکار نہ بنایا ہو۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔